رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، ناظرین اور سامعین، نادرا انصاری حاضر خدمت ہے. ہم آپ کے لیے ایک نیا لیسن لے کر آئے ہیں، فعل امر حاضر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فعل امر حاضر، جس فعل میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے یا التجا کی جائے اس کو فعل امر کہتے ہیں، اور حاضر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. اچھا جی، اس کے قواعد ہم دیکھ لیتے ہیں. قواعد ہے کہ فعل امر حاضر مضارع معروف کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اور یہ صیغے ہیں نمبر 7 سے لے کے نمبر 12 تک. پھر ہے کہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں کی علامت تا جو ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور علامت مضارع گرانے کے بعد اگر پہلا حرف ساکن ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس میں ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا جس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. اگر حرف پر حرکت ہے تو پھر حمزے کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا جی، ایک اور قاعدہ ہے کہ مضارع کے لام کلمے کو مجزوم کر دیتے ہیں. جو مضارع کا لام کلمہ ہے اس کو مجزوم کر دیتے ہیں. پھر ہے کہ حمزۃ الوصل کے اعراب کی جو ہیں مختلف صورتیں کیا ہوتی ہیں. جیسے اگر عین کلمہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو اب حمزۃ الوصل پر ہم جب لگائیں گے تو اس پہ پیش ہی لگائیں گے، دمہ ہی لگائیں گے. جیسے تنصرو ہے تو تنصرو جو ہے اس کا ہم نے جب فعل امر بنایا تو پہلے ہم نے تا گرا دی. اب تنصرو تھا، اب ہم نے اس میں جب الف لگایا، حمزہ لگایا، تو اب اس پہ کیا حرکت ہونی چاہیے؟ تو اس پہ حرکت جو ہے وہ پیش لگے گی، کیونکہ سواد پہ یعنی عین کلمے پر پیش لگا ہے. تو اس لیے اب یہ بنا انصر. انصر کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ تو مدد کر. اچھا جی، اب ہے اگر عین کلمے پر فتح ہو، دیکھیں نا فتح بھی ہو سکتا ہے نا عین کلمے پر، فتح ہو یا کسرہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ان دونوں صورتوں میں وہ جو حمزۃ الوصل لگے گا اس پہ ہمیشہ زیر آئے گی، کسرہ آئے گی. جیسے تسمعو تھا تو تسمعو سے جو ہے نا یہ تا تو ہم نے گرا دیا، اب ہمیں اس میں لگانا ہے حمزۃ الوصل، اس لیے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے اس کو. اب جب الف لگایا تو اس کے نیچے زیر لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میم کے پر زبر لگی ہوئی ہے، میم پہ فتح لگا ہے. تو ہمارا رول کیا ہے کہ چاہے میم پر یعنی عین کلمے پر فتح ہے یا کسرہ ہے، ہمیشہ حمزۃ الوصل پہ زیر لگے گا. تو یہ بن گیا اسمعو تھا، اب یہ بن گیا اسمع. اس کی کیا میننگ ہے؟ تو سن. اب یہ امر بن گیا. اچھا جی، پھر ہے واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مذکر اور تثنیہ حاضر اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں کے نون بھی گرا دیے جاتے ہیں، مگر جمع مؤنث حاضر جو ہے اس کے صیغے کا جو نون ہے جس کو نون نسوہ کہتے ہیں وہ نہیں گرایا جاتا. اچھا جی، پھر ہے کہ حمزۃ الوصل جو ہے اگر ما قبل کے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو کیا ہے وہ کبھی پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں موجود رہتا ہے. جیسے عنصر ہے، اب عنصر میں اگر واو ہے، عنصر سے پہلے واو ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا پڑھا جائے گا؟ ونصر. اب اس کا جو الف کا پیش تھا نا وہ غائب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ واو ڈائریکٹ جا کے نون کے ساتھ مل گیا، مگر لکھیں گے ضرور اس کو. اب یہ ہوگا ونصر. اچھا، پھر جمع مذکر حاضر کے صیغے سے جب نون اعرابی گرا تو پھر کیا ہو؟ ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جو پڑھنے میں نہیں آتا. مثلا تعبدونا ہے، اب تعبدونا سے اس کا تا بھی گر گیا، نون بھی گر گیا اور الف لگ گیا، اس میں حمزۃ الوصل لگ گیا. اب یہ ہو گیا اعبدو. اب یہ صرف یہ اعبدو نہیں لکھا جائے گا، اس میں ایک الف بھی لگا دیں گے. تو اس کو ساتھ جو یہ الف لگاتے ہیں تو یہ پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں آتا ہے.
اور جو اس کا واو ہے نا اردو کا، اس کو کہتے ہیں واو الجمع۔ اچھا جی، اب ہم آئیے ہم صیغے سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنتے ہیں۔ فعل امر حاضر کے گردان کے کل صیغے 6 ہی ہوتے ہیں، اور اس کی مکمل گردان دیکھیں گے۔ حاضر کا صیغہ مخاطب کا کیسے بنے گا؟ افعل، تو ایک مذکر کر، افعلا تم 2 مذکر کرو، افعلو تم سب مذکر کرو۔ مؤنث کو دیکھ لیتے ہیں، مؤنث کیا ہے؟ افعلی تو ایک مذکر مؤنث کر، افعلا تم 2 مؤنث کرو، افعلنا تم سب مؤنث کرو۔ تو یہ تو بن گئے آپ کے صیغے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنے کس طرح سے ہیں، ہے نا؟ ہم آپ کو جو ہے نا اچھے سے سمجھاتے ہیں اس کو کہ یہ کیسے بن گئے۔ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو پہلا مذکر حاضر کا جو تھا واحد، وہ تھا ہمارا تفعلو۔ اب تفعلو میں سے ہم نے تا جو ہے وہ گرا دیا۔ اب اس میں تو پڑھا نہیں جا رہا تھا، وہ حمزۃ الوصل لگا، تو یہ بن گیا افعلو۔ اب افعلو ہے، تو اب آخر میں جو لام کلمہ ہے اس کو ہمیں جزم دینا ہے، تو یہ بن گیا افعل تو کر، تو ایک مذکر کر۔ اچھا جی، اب تسنیہ لے لیں۔ تسنیہ کا ہمارا ہوتا ہے تفعلانی، تفعلانی تھا، تو اب اس میں ہم نے تا بھی گرا دی، ہم نے نون بھی گرا دیا، اب حمزۃ الوصل لگ گیا اس میں، تو یہ بن گیا افعلا۔ چلیں جی اب جمع لے لیں۔ جمع مذکر حاضر تفعلونا ہے، اب تفعلونا میں تا بھی گرا، نون بھی گرا، اور اب اس میں دیکھیں حمزۃ الوصل لگا، اور یہ کیا بنا ہمارے پاس؟ افعلو، افعلو، یہ اس کے ساتھ جو ہے مل گیا افعلو، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ لام واو نو کے بعد الف کا اضافہ ہو گیا، جس کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اس کو واو الجمع کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو ہے آ گیا حاضر کا مؤنث لے لیں۔ اب آپ حاضر مؤنث میں واحد جو ہے وہ کیا ہے؟ واحد جو ہے تفعلینا، حاضر مؤنث کا واحد ہے تفعلینا، تا بھی گر گیا، نون بھی گر گیا، حمزۃ الوصل لگا دیا، اب یہ بن گیا افعلی، تو ایک مؤنث کر۔ اچھا جی، اب لے لیں تسنیہ کا تفعلانی، تا بھی گر گیا، نون بھی گر گیا، حمزۃ الوصل لگا، یہ بنا افعلا۔ اب جمع لے لیں، جمع مؤنث حاضر، یہ کیا؟ تفعلنا، تا گر گیا، نون نہیں، اس کا نون نہیں گرے گا، یہ تو وہیں کا وہیں رہے گا، اس کو اب یہ بن جائے گا افعلنا، یہ بن گیا ہمارے پاس افعلنا۔ اچھا جی، یہ اب آپ نے سیکھ لیے۔ اب آئیں تھوڑی سی پہچان کر لیتے ہیں ہم کہ رب اشرح لی صدری، ہے نا؟ اب اشرح اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے آپ ڈھونڈیں گے کہ اس میں امر کہاں ہے، اس میں اشرح جو ہے یہ امر ہے، رب اشرح لی صدری میں اشرح امر ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ رب سے کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر ہے یہ کس کا صیغہ ہے؟ واحد مذکر کا، واحد مذکر کا امر ہے یہ۔ چلو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، واحد مذکر کا کیا ہے؟ یہ فعل امر، اور کیا ہے یہ؟ کون سا صیغہ؟ حاضر، حاضر واحد مذکر۔ اچھا اب یہ اذهبا الی فرعون، تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 کا ہے، یہ تسنیہ ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے، یہ بھی حاضر کا ہی ہے، تسنیہ کا ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ، تم دونوں جاؤ، تو کون دونوں ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، دونوں کا نبی ایک ساتھ بنایا تھا، اور ان کو فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ اچھا پھر ہے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، یہ دیکھیں یہ کس کا ہے؟ یہ جمع آ گیا، یہ بھی جمع آ گیا، وَانْصُرُوا ہم نے آپ کو بتایا تھا کس کا ہے؟ یہ حاضر مذکر جمع، حاضر مذکر جمع کا امر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ امر بنا وَانْصُرُوا، اور تم سب مل کے مدد کرو، کس کی مدد کرو؟ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی۔ تو جی یہ ہمارا سبق ہو گیا آج کا، آپ نے پہچان بھی لیا، بنانا بھی سیکھ لیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔